الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم میاں محمد عثمان اتاری کی جانب سے السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہمارا آن لائن طب کورس کا 12واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے 11 لیکچر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک ہمارے پچھلے لیکچرز جو ہیں نہیں سنے وہ ان کو سن لیں، تاکہ اگلی بات کی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 2 کی تفصیل۔ اس سے پہلے جن بھائیوں اور بہنوں نے میرے چینل السیرت دواخانہ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے۔ اگر ہو سکے تو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ جو میرے بھائی اور بہنیں قانون طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، قانون مفرد اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 11 میں ہم نے اعصابی عضلاتی قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 1 کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس پر میرے بھائیوں کے میری بہنوں کے بہت اچھے فیڈ بیک آئے۔ آپ نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا، محبتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی محبتوں کو سلامت باکرامت رکھے۔ معزز ناظرین و طلباء اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عضلاتی اعصابی قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 2۔ سب سے پہلے اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مریض کی نبض دیکھیں گے، نبض چیک کریں گے، تو بعض اوقات میرے بھائی اور میری بہنیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ جب وہ نبض دیکھتے ہیں طبیب، تو مریض کی ایک دم سے مریض کا بازو جو ہے اس کا پکڑ لیتے ہیں اور نبض کو دبا دیتے ہیں۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی نبض ہے یا نبض کا مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا ایک طبیب کے لیے اس علم کا جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ جب آپ نے نبض کو دیکھنا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ آرام و سکون کے ساتھ مریض کے انگوٹھے سے نیچے یہاں اس کی نبض شروع ہوتی ہے، جہاں انگوٹھے کی ہڈی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس سے نیچے نبض آپ نے دائیں ہاتھ کی جو ہے وہ چیک کرنی ہے۔ اگر آپ کو ایک انگلی پہ، شہادت کی انگلی پہ اگر آپ کو نبض ملتی ہے اور وہ موٹی بھی ہے، تو وہ نبض جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہوگی۔ اور یہ تحریک نمبر 2 جو ہے اس میں یہ ہوگا، اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ آرام و سکون کے ساتھ مریض کے بازو پہ آپ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے اور یہ نبض جو ہے یہ 2 انگل پہ محسوس ہوگی، یعنی شہادت کی انگلی پر محسوس ہوگی اور اس کے ساتھ والی انگلی پر یہ نبض جو ہے یہ محسوس ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عضلاتی اعصابی تحریک جو ہے یہ دل کی کیمیائی تحریک ہے، اور یہ دل کی کیمیائی تحریک جو ہے یہ جگر کی مشینی تحریک جو ہے اس میں تسکین پیدا کرتی ہے، یہ غدی اعصابی میں تسکین پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ قانون مفرد اعضاء میں تحریک، تسکین، تحلیل کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر آپ تحریک کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور جب آپ ایک مریض کی مزاج شناسی، اس کی نبض شناسی اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کی تجاویز جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گی۔
آپ کی تجاویز اسی وقت ہی صحیح ہوں گی جب آپ نے ایک مریض کی نبض جو ہے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے دیکھا ہوگا۔ عضلاتی اعصابی مزاج میں مریض کا پیشاب جو ہوتا ہے، یورین جو ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، اعصابی عضلاتی سے کم ہوتا ہے لیکن ہوتا زیادہ ہے اس میں بھی، اور ہلکا سا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اب جتنا پیشاب جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتا جائے گا اتنی خشکی انسانی جسم میں زیادہ ہوتی جائے گی، اور جیسے جسم میں سیاہی زیادہ ہوگی اسی قدر جو ہے بیماریاں جو ہے وہ جسم میں زیادہ پیدا ہوں گی۔ اب اس مزاج میں عضلاتی اعصابی تحریک میں کون کون سی بیماریاں ہم نے دیکھی ہیں، کون کون سی علامات ہم نے دیکھی ہیں، پھر ان کا علاج جو ہے وہ ہم نے کن کن ادویات کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ ہماری ان باتوں کو آپ سنیے گا تاکہ آپ مخلوق خدا کی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔ عضلاتی اعصابی میں نیند کم اور بے چینی کے ساتھ آتی ہے، یعنی جس مریض کی نبض عضلاتی اعصابی ہوتی ہے اسے نیند کم بھی آئے گی اور بے چینی جو ہے اسے ہوگی۔ ہم اس کا علاج 5 ملین اور اس کے ساتھ 5 ہاضم کے ساتھ ہم جو ہیں کرتے ہیں، الحمدللہ مریض پھر شفا پا جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مریض کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہونا چاہیے اور نبض جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ مالی خولیہ اسی میں ہوتا ہے جس کو آپ ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن، مالی خولیہ یہ وساوس کی بیماری ہے، انسان سوچتا رہتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، پریشان رہتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے ہم 5 ملین، 5 ہاضم اور 5 اکسیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ سینکڑوں مریض اس مالی خولیہ کی بیماری سے شفا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے پا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہیپاٹائٹس سی، کالا یرقان جو ہے وہ بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم کالے یرقان کے مریضوں کا، بہت سارے مریضوں کا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے علاج جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ اس میں ہم 5 ملین، 5 اکسیر اور 5 ہاضم دوا دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے، یہ کالا یرقان جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی تحریک میں چنبل ہوتا ہے، سوداوی خارش ہوتی ہے، سورائسس جسم پر جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ چنبل ہو، خارش ہو، سورائسس ہوں تو ہم اس کا علاج جو ہے 5 ملین، 5 تریاک اور اس کے ساتھ 5 اکسیر سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مریض جو ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ اور اسی تحریک میں بازوؤں میں درد جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اسی تحریک میں احتلام جو ہے اس کی بیماری ہوتی ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ہو جاتی ہے، تو یہ احتلام کی بیماری جو ہے وہ بھی اسی تحریک میں پائی جاتی ہے، جس کا علاج 5 تریاک اور 5 ہاضم سے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے تحریک آپ نے صحیح دیکھی ہو تو آپ اس دوا کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خطا نہیں کھائیں گے۔ مردانہ کمزوری اس تحریک میں ہو جاتی ہے، تو مردانہ کمزوری کے لیے ہم 5 ملین، 5 اکسیر اور 5 لبوب جو ہے یہ دوا دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی تحریک میں جگر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، گیس بادی کا مسئلہ جو ہے بنتا ہے، اسی تحریک میں تیزابیت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اسی تحریک میں سوداوی سر درد ہوتا ہے، دماغی رسولی بن جاتی ہے، اور یہ عضلاتی اعصابی مکمل کا جو مریض ہوتا ہے اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دانت جو ہے وہ کھٹے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی مریض کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دانت جو ہیں وہ کھٹے ہیں۔ اسی تحریک میں دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور عضلاتی موٹاپا جو ہے اسی تحریک میں ہو جاتا ہے، اور عضلاتی قبض اسی تحریک میں ہوتی ہے، اور پھر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ بواسیر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے۔ سیدھی طرف والی پتھری اسی تحریک میں ہوتی ہے، اور اسی تحریک میں نفس جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا علاج جو ہے وہ بھی پھر 5 نمبر کی ادویات سے جو ہے وہ نبض دیکھنے کے بعد جو ہم کرتے ہیں۔ اسی تحریک میں یورک ایسڈ
کے مریض ہمارے پاس آئے، اسی تحریک میں کولیسٹرول کے مریض جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں، نظر کی کمزوری اسی تحریک میں ہوتی ہے، اور کمر میں درد جو ہے وہ اسی تحریک میں جو ہے ہوتا ہے، اسی تحریک میں کمر کا درد جو ہے وہ ہم نے زیادہ دیکھا ہے۔ تو یہ تھی ساری علامات، بیماریاں اور پھر ان کے علاجات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو بھائی اور بہنیں ہمارے واٹس ایپ آفیشیل گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارے آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو میں، ایک بہت ہی پیارے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔